بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں، اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بے تاب ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑے ریجنوں وادی کشمیر، جموں، کرگل، لداخ، بلتستان، گلگت اور پونچھ اور درجنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ مذکورہ بالا تمام ریجنوں کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ 10 کروڑ سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ خطے کی سرزمین وجود میں آئی اور اس عمل کو بھی 10 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ ہزاروں سالہ تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دلی سے کابل، کبھی لداخ سے سندھ کے ساحل کراچی تک پھیلی نظر آتی ہے، اور کبھی اس ریاست میں درجنوں چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں نظر آتی ہیں۔ دوستو، کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین پھلوں، میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں، یہاں کے باسیوں کے مثالی اخلاق اور جفاکشی، اسلام دوستی، محبت و بھائی چارہ، دنیا کے مختلف خطوں میں کشمیری نوجوانوں کی مثالی خدمات اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ اور کشمیر کا ذکر آتے ہی انہی چیزوں کا تصور ذہن میں آتا تھا، لیکن آج جب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ، گھراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت، بچوں کا تاریک مستقبل، تقسیم در تقسیم، لائن آف کنٹرول اور بھارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قابض بھارتی فوج نے تاریخی ریاست جموں و کشمیر پر شب خون مارا، اور تاریخ میں وہ المناک سانحہ ہوا جب ایک ریاست کو اس کے لوگوں سمیت بیچا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو پریس کریں۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک سے الحاق کر لیں یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں۔ کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس لیے ریاست کی عوام نے ہندو مہاراجا کا بھارت سے الحاق کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، اور عوام اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھارت نے ہندو مہاراجا کے الحاق کو جواز بنا کر ریاست میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ دوسری طرف مجاہدین نے کشمیر کے بہت سے علاقوں پر مہاراجا کا قبضہ ختم کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے پاکستان کے زیر انتظام دے دیے۔ اس دوران بھارت کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں ایک کمیشن کے ذریعے کشمیر میں استصواب رائے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے تسلیم کیا اور رائے شماری کے فیصلے کی تائید کی، جس کے مطابق کشمیر کی عوام کی رائے شماری کے ذریعے پاکستان یا بھارت سے الحاق کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان نے بھی یہ فیصلہ تسلیم کیا، لیکن بعد میں بھارت اپنے اس وعدے سے منحرف ہو گیا اور تاحال ریاست کشمیر کے الحاق کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو کشمیری عوام نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور اب تک لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل قابض بھارتی فوج کی بربریت کا شکار ہیں۔ مسئلہ کشمیر انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد کو اپنا مسئلہ سمجھیں اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت کے قبضے سے نجات دلا کر دم لیں۔ دوستو، کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا۔
تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی۔ انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جاں بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم و جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر وادی، ایک فوجی کیمپ، خوف، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود کشمیریوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے انتہا جانی و مالی نقصان کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ دوستو، تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ اور پھر دنیا کی ایک بڑی تباہی کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ کشمیریوں کی جرأت و بہادری اور بھارتی تسلط سے آزادی کی حصول کی جد و جہد سے اظہار یکجہتی کے طور پر پاکستانی قوم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ 15 اگست 1947 کو قائم ہوئی۔ ریاست جموں کشمیر ہے اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 16 مارچ 1846 کو امرتسر معاہدے کے ساتھ ہی ہوا، جس کے ذریعے گلاب سنگھ نے انگریز سے 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ خرید کر غلام بنایا، جبکہ گلگت بلتستان، کرگل اور لداخ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ مہاراجہ نے کشمیر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر پر قابض ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جب سری نگر میں بھارتی قبضہ ہوا اور آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو گلگت میں بھی پہلی بغاوت ہوئی۔ ڈوگرا گورنر سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کی بنیاد رکھی گئی۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے اس بار کنٹرول کیا۔ انگریز کے برصغیر سے جانے کے بعد کشمیریوں کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی، مگر ریاست جموں کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ تب سے لے کر اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر 2 مختلف آراء سننے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ نام نہاد مہذب دنیا کے حکمران کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن دوسری طرف مسلمان ایمانی جذبے سے سرشار جہاد کو مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن حل جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔